جب بھی کوئی نیک بندہ فوت ہو جائے تو ہم سب جنازے میں جاتے ہیں. کوئی بھی بندہ فوت ہو جائے, پیر ہے یا سجادہ نشین ہے یا عالم ہے, تو ہم کیوں جاتے ہیں؟ دیکھو نا, ایک چھوٹی سی مثال ہے. وہ جو بابا جی امیر المجاہدین بابا خادم جب فوت ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا نہیں کتنا بڑا جنازہ تھا. اب یہ کیوں گئے تھے سارے جنازہ پڑھنے کے لیے؟ اس واسطے کہ بابے نے ختم نبوت کا کام کیتا ہے, ہو سکتا ہے جنازے نال ہی جنت ٹر جائیے. وہ سچی بات ہے, ہو جاتا ہے, ایسی اللہ کی رحمت کا چھینٹا پڑ جاتا ہے. لیکن بھائی جان, اگر جنازے کی نماز پڑھنے سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں تو آپ 5 نمازاں فرض جے ایک پڑھن دے نال بھی جنت چ جانا ہے. بھائی جان, ہم اصل میں جو کام کرتے ہیں نا, اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم جنت میں پہنچ جائیں. میں نے کہا جناب یاد رکھ لیں, حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار اللہ مراد کل کفا رضی اللہ عنہ, آپ نے فرمایا لوگو, جو بندہ نیک عمل کیے بغیر یہ ذہن بنا لے کہ میں جنت میں جاؤں گا, اب میری فلانے سے محبت ہے, میری فلانے سے, میں صحابہ نال پیار کرنا تو میں اہل بیت نال عمل نہیں کرتا. فرمایا میں علی کہہ رہا ہوں, وہ بندہ کسی جھوٹ کا شکار ہو گیا ہے, وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں وہ جائے گا جو سچوں سے محبت بھی کرے اور سچوں کے کردار پر عمل بھی کرے. یہ صرف محبت کے دعوے. میرے بھائی, محبت بھی کر, اور جن سے محبت کرتا ہے نا ان کے نقش قدم پر بھی چل. ہمیں آج کل یہ پتہ نہیں کس نے جھوٹ میں مبتلا کر دیا, اور کس نے ہمیں اس خوش فہمی کا شکار بنا دیا کہ بس محبت کے نعرے لگاؤ تیری جنت پکی ہے. اور میں کہا پتر, جنہ دے بارے تو کہنا وہی فرما رہے نبی عمل کر. بلکہ حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ, آپ نے حضرت امام حسن مجتبی سے فرمایا, اے میرے بیٹے حسن, دنیا میں عمل کر. حالانکہ یہ جنت کے سردار ہیں. ایسی باتیں جب بھی ہوتی ہیں یہ ہم جیسوں کی تربیت کے لیے کی جاتی ہیں. جنت کے سرداروں کو یہ کہا جا رہا ہے, اے بیٹے حسن دنیا میں عمل کر. فرمایا یہاں مال کا حساب نہ کر, توجہ ہے نا, یہاں حساب نہ کر, یہاں عمل کر. کیوں؟ فرمایا یہاں عمل تو کر سکتے ہو, لیکن جب قیامت کا دن آئے گا وہاں عمل نہیں کر سکو گے, وہاں صرف حساب ہوگا. اس واسطے فرمایا عمل کیجئے. میرے بھائی, ہم سب کو چاہیے کہ کوئی نیک اعمال بھی کر لیں. ہمیں بس اوقات نا, یہ میں نے یہ محسوس کیا ہے اور میں کہتا بھی رہتا ہوں, ہمارے سٹیجوں سے بس اوقات کئی نقیب اور نعت خان اور خطیب اور مولوی اور پیر, انہوں نے بھی ایسے باتیں کی ہے. ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کھو, اے جی تانوں جنت لبے گی. دعا ہاتھ چوک کے آکھو تانوں مولا علی دے نال لبے گی. اے تریا چوک کے آکھو تانوں ابو بکر دے نال. اوے اللہ دے بندیا, کیڑے کمی پا دیتا ہے اس قوم نو, کیڑا پیکیج ہے تیرے کول, مینوں بھی تے دسنا یار. نبی پاک کے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیے میں جنت میں چلا جاؤں, تو میرے نبی فرمایا کرتے تھے وہ عمل یہ ہے, سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا آخری رسول اور بندہ. سب سے پہلے یہ گواہی دے. وہ کہتا ٹھیک ہے. اس کے بعد ان تقیم الصلاۃ, فرمایا ہوں نماز پڑھ. یہ نبی پاک فرما رہے ہیں. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ, اور زکات ادا کر. وَتَحُجُّ الْبَيْتَ, اور اگر فرض ہو جائے تو حج کر. وَتَصُومَ رمضان, اور رمضان آ جائے تو روزے رکھ. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں کون سا عمل ہے جو تمہیں جنت میں لے کے جائے گا. گرامی قدر حضرات, اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال بھی کریں. یہ اعمال ہیں جو ہمیں آگے لے کے جائیں گے. یہ یا ادھر دیکھیں, اعمال محبت کے بغیر نہیں, محبت اعمال کے بغیر نہیں. نیرے عمل کر اور محبت نہیں ہے, شیطان والا کام ہوگا. جنت دے وچوں بھی سائیاں باہر کر دینا. عمل بہت تھا, رہتا جنت میں تھا, پر جدو محبت آدم کی بات آئی, تعظیم کی بات آئی, اس نے کہا نہیں جی میں تینوں تو ربا ماندا پہ, میں انہوں کو نہیں مننا. تو فرمایا چل پھر نکل ایتھوں, نکل جنت دے وچوں. سائیاں باہر کر دیتا ہے. تو کدھر گیا؟ اکیلا عمل تو کام نہ آیا بھائی, عمل کے ساتھ محبت بھی ہے. اور نیری محبت ہو اور عمل نہ ہو یہ بھی کام نہیں آتا. صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کی پوری زندگی میں کوئی ایک عمل بتا دو جو آپ نے چھوڑا ہو. ایک عمل بتا دو یار جو انہوں نے چھوڑا ہو. نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ, آپ کی صرف نماز عصر رہ گئی. جب آقا کریم علیہ السلام بیدار ہوئے نا, تو فرمایا آپ نے تو پڑھی ہوئی تھی نبی پاک نے, حضرت مولا علی نے نہیں پڑھی تھی. جھولی میں سر رکھا اور نبی پاک سو گئے. عصر کی نماز کا وقت, مغرب کی نماز, عصر کا وقت گزرتا 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 گزر گیا.
اب حضرت علی نے اٹھایا بھی نہیں کہ کیسے اٹھاؤں. خود جب بیدار ہوئے فرمایا علی کیا ہوا ہے؟ فرمایا عصر دی نماز رہ گئی. نبی پاک نے کوئی نہیں آکھا کوئی نہیں یار تو تے علی ہے, تو میرے نال اینا پیار نہیں کردا یار, تو تے ولیاں دا بادشاہ ہے, اسلام دا چوتھا خلیفہ ہے یار, تیرے تے بچے جنت دے سردار نے, تو تے علی ہے, چھڈ پرے نمازاں. نا 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 نا, علی کیا چاہتے ہو؟ جواب سن. فرمایا یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھنی ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے. تو فرمایا ادا یا قضا؟ اچھا یہ پوچھنے کیا بھائی جب نماز کا ٹائم گزر گیا تو قضا ہی ہے نا. گرامی قدر حضرات, اب اس مسئلے کو آپ سمجھیں حضرات. بھائی کہہ دیتے کہ قضا پڑھ لے, پر نہ, پتا تھا یہ علی ہے. اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا حضور میں نے نماز پڑھنی ہے پر ادا. اب حضرت مولا مرزا نے فرمایا میں نے تو ادا پڑھنی ہے. سورج ڈوب گیا, وقت گزر گیا, سب کو پتا ہے مسئلہ یہ ہے قضا ہے, لیکن فرمایا ادا پڑھنی ہے. کیوں؟ مولا علی کو پتا تھا نا کئی مجھ سے محبت کرنے والے پھر نماز چھڈی نہ رکھن, بھی علی نے محبت چھڈیاں تے میں بھی چھڈ لینا. اب مولا علی نے فرمایا جھوٹے ہو, علی نال پیار کرنا ہے تے پہلے نمازاں پڑھ پھر علی دا پیار ہونا ہی.